مسلمان عورتوں کا ہر وقت رونا کہ نصیب پتہ نہیں کیسے ہوں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا تو کچھ بن ہی نہیں رہا، جب بات کرنا رو کے کرنا، جب سنانا دکھ ہی سنانا۔ یہی حال ماں کا ہے، یہی بہن کا ہے، یہی بیٹی کا ہے، الا ماشاءاللہ کچھ اچھی بھی ہیں۔ تو اس قدر زیادہ کمزور نظریات مسلمان عورتوں کے نہیں ہوتے، اور پھر ساری زندگی اگر یاد کرنا ہے تو دکھ یاد کرنا ہے، سکھ نہیں یاد کرنا۔ زندگی کے اندر جہاں کسی جگہ آزمائش آئی اس کا ذکر روز کرنا ہے، اور جو آسانی آئی ان کو بھول جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھوٹا سا بیٹا دے کے وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑ آئے، اتنی سی کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا۔ اس خاتون کو وہاں کھڑا کیا، دور دور تک آبادی کوئی نہیں، جنگل کا سما ہے، پرندے تک آ کے نہیں چہکتے، کوئی چیز نہیں دنیا کی، لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں، طاقت اس کو کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد کھڑا رہنا اور اپنے توکل کو مضبوط رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو میری ماں اور بہنوں، آپ نے یہ 1 منٹ کا آڈیو بغور سنا ہوگا، کس طرح سے حضرت پیر اجمل قادری صاحب نے بیان فرمایا کہ جب عورت ناشکری کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس کو کس طریقے سے جو ہے بربادی کی دہلیز دیکھنا پڑتی ہے۔ ہمیشہ وہی عورت جو ہے اپنی زندگی میں پریشان رہتی ہے جو ناشکری ہوتی ہے، یعنی وہ ہمیشہ اس کی زبان پر ناشکری کے جملے آتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، میرے ساتھ فلاں فلاں، مطلب یہ کہ ہر بات میں اس کو ناشکری ہی ناشکری کرنا ہے۔ آپ ایک حدیث پاک سنیں، اس کے بعد اپنا محاسبہ کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے جہنم کی طرف جھانک کر دیکھا۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام، ایک عورت کو عذاب ہو رہا تھا، اور وہ عذاب کس طرح کا تھا؟ میرا آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوہے کی کینچی، اور وہ بھی آگ سے جلتی ہوئی، جہنم کی آگ سے، اس کینچی سے اس عورت کی زبان کو کاٹا جا رہا تھا۔ کون عورت تھی وہ؟ جو کہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی تھی، ناشکری کیا کرتی تھی کہ میں تیرے گھر میں جب سے آئی ہوں میں نے کچھ اپنے لیے سہولتیں نہیں دیکھی ہیں، فلاں فلاں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ میری ماں اور بہنوں، آپ اپنے شوہروں کی کتنی نافرمانیاں کرتی ہیں، ہر بات پر نافرمانی۔ اللہ رب العزت میری ماں اور بہنوں کو اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، اس کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو آپ اپنا خود محاسبہ کر کے دیکھیں کہ آپ واقعی اپنی زندگی کو شریعت کی روح سے گزار رہی ہیں یا پھر شریعت کے خلاف گزار رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام کا معمول تھا فجر کی نماز ادا فرمانے کے بعد جو ہے کچھ اپنے غلاموں کو خطاب فرمایا کرتے تھے، کچھ سنا کرتے تھے کہ آپ کو کوئی تکلیف لاحق نہیں ہے، آپ کو کوئی مجبوری تو نہیں ہے، آپ اپنی زندگی کو کس انداز میں گزار رہے ہیں۔ میرا آقا علیہ السلام کا یہ معمول تھا۔ اب ایک صبح جب نمودار ہوتی ہے، آقا علیہ السلام سے صحابہ نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک صحابی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں صحابی ہیں آپ کے، ہمارے ساتھی ہیں، یا رسول اللہ فجر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد فوری طور پر وہ گھر چلے جاتے ہیں، آپ جو دعا مانگتے ہیں اس دعا میں شامل نہیں ہوتے۔ اب آقا علیہ السلام نے دوسرے دن کو ان کو روک لیا، جو صحابی رسول نماز تو ادا فرماتے تھے مگر دعا میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نماز ادا کرتے ہیں مگر دعا میں شامل نہیں ہوتے، وجہ کیا ہے؟ غور فرمائیں میری ماں اور بہنوں، اور جو بھی آپ سن رہے ہیں، میرا آقا علیہ السلام کے پیارے غلام جیسے ہی یہ الفاظ میرے آقا علیہ السلام کی زبانی سنتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں اور عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
میرا آپ حلیہ دیکھ رہے ہیں، میرے جو جسم پر یہ چادر پڑی ہے، یہ جو کپڑا پڑا ہے، یا رسول اللہ میری شریک حیات ہے، میں شادی شدہ ہوں، میرے پاس یہی لباس ہے، میں فجر کی نماز کو ادا کرتا ہوں، جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں تاکہ سورج طلوع نہ ہو جائے، سورج نہ نکل آئے۔ اگر سورج نکل آئے گا یا رسول اللہ تو میری جو شریک حیات ہے، میری بیوی ہے، اس کی فجر کی نماز فوت ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی، یا رسول اللہ اس وجہ سے میں دعا میں شامل نہیں ہو پاتا ہوں، لہذا یا رسول اللہ اس وجہ سے میں چلا جاتا ہوں کہ میرے پاس یہ صرف ایک ہی چادر ہے، اس کو پہن کر کے میں نماز ادا کر لیتا ہوں، بعد میں جب گھر چلا جاتا ہوں تو اسی کو پہن کر اوڑھ کر کے میری شریک حیات فجر کی نماز کو ادا فرماتی ہیں۔ اتنا کہہ کر صحابی رسول رونا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، بیت المال جو ہے اب ایسا کیا جائے، ہمارے اس غلام کو ایک اونٹ پر جتنا بھی سامان آ جائے ان کے حوالے کر دو، یہ اپنے گھر لے کر کے چلے جائیں گے، غربت کی زندگی سے ان کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ان کو وہ اونٹ اور اس پر کچھ مال ان کو دے دیا جاتا ہے۔ وہ صحابی رسول گھر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں دروازے پر، شریک حیات دیکھتی ہیں کہ یہ گئے تھے خالی ہاتھ مگر یہ واپس آئے ہیں، ایک اونٹ اور اس پر جو ہے بہت سارا سامان لدا ہوا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اگر آج کی عورت ہوتی، آج کی ہماری ماں اور بہنیں ہوتی تو یہ کہتی جلد سے آپ اس سامان کو اندر لے کر کے آ جائیں، مگر وہ صحابیہ تھیں، انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا، اے میرے سرتاج آپ گئے تھے خالی ہاتھ، یہ کہاں سے آپ لے کر کے آ چکے ہیں؟ تب ان صحابی نے کہا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج مجھ سے ایسے باتیں کی ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس صرف ایک ہی چادر ہے، میری بیوی تک کے لیے، مطلب یہ کہ دوسرا کپڑا نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہماری غربت کو ختم کرنے کے لیے اتنا سامان دے دیا ہے۔ اس صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عریضہ پیش کیا تھا، آپ غور فرمائیں، کہا تھا میرے سرتاج آپ اس کو واپس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے جائیں، اور عریضہ پیش کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں سب سے عزیز تر یہ چیز ہے کہ آپ نے ہمیں جہنم سے کھینچ کر کے جنت میں داخل فرما دیا، یعنی عریضہ پیش کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری زندگی بڑی خراب تھی، یعنی ہم کفر کی دلدل میں اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جو ہمیں کلمہ شہادت پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیا ہے، یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے تمام دولتوں سے کہیں زیادہ عزیز ہے، یا رسول اللہ ہمیں معلوم عطا کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں یا رسول اللہ، یا پھر اس کو جو ہے کسی اپنے دوسرے غلام کو جو ہے عطا فرما دیں۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ فرمائیں صحابی رسول کی زندگی کو اور ان صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو کہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہی تھیں۔ ہمیں ان احادیث کریمہ سے درس لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے کہ ہم جو اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں کیا ہمیشہ ہمیں یہی رہنا ہے؟ نہیں میری ماں اور بہنوں، ہمیں اس دنیا کو خیر آباد کہنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی ہماری ماں اور بہنوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ناشکری والے جملوں سے پرہیز کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام پر بھی اپنا کرم خاص عطا فرمائے۔ اور میں اپنے بھائیوں سے بھی کہتا چلوں، صرف غلطیاں ہماری ماں اور بہنوں کی نہیں ہوتی ہیں بلکہ مرد حضرات بھی غلطی کیا کرتے ہیں، لہذا ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ انشاءاللہ اگر اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو کسی بھی گھر کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم تمام پر اپنا کرم خاص عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔